سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے تو پھر کو خبر نہ ہو ربیع الاول کے سلسلے کی تیاریاں ہمارے شہر سکھر میں زور و شور سے جاری و ساری ہیں، اور آج کی یہ تقریر اسی سلسلے کی کڑی ہے، جہاں پر گھنٹہ گھر چوک پر جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے بچوں میں بڑی عمر کے لڑکوں میں مقابلہ نعت خوانی ہوا۔ اس وقت ساری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی دھومیں ہیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ محفل سجائی اور مقابلہ نعت خوانی کا انعقاد کیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت متزن ہو، ان کے دلوں میں سرکار کی محبت کی شمع کو روشن کیا جائے اور محبت رسول کی خوشبو سے پاکستان کو مہکایا جائے۔ کائنات کی تخلیق ہوئی، آسمان کی اور زمین کی تخلیق ہوئی، تو اس کا ڈے کیوں نہ منائے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو، تو دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، تو یہ تو سب سے بڑے ہمارے لیے ایونٹ ہے دنیا کا، مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ایونٹ ہم الحمدللہ منا رہے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ کہ جہاں میلاد کا مہینہ ہو، جس میں ورفعنا لک ذکرک کا ذکر کیا جاتا ہو، اس ماہ مقدس میں ہماری دل آزاری کی جائے تو دنیا کے لوگ یہ سمجھیں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، مسلمان انتہا پسند نہیں ہے، مگر مسلمان بے غیرت بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہ سرحدیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ہم ان سرحدوں کو عبور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فرانس آج یہ گستاخی کر کے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے، مسلمان اس حد تک چلے جائیں گے کہ ہمارے لیے پھر اس دنیا کی بقا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ دیکھیں کہ دور جو ہے وہ برائیاں بہت بڑھ چکی ہیں، اور اتنی برائیاں بڑھ چکی ہیں کہ بچے اس طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے مقابلے اسکول، کالج اور دیگر جگہوں پر بھی کیے جائیں گے تو اس سے بچوں کے اندر جو ہے ایک اچھی چیز پیدا ہوگی اور وہ برائیوں سے بچیں گے اور نیکی کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں گے۔